بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، نماز میں جو ہے نا رفع الیدین کیسے کرنا ہے، یہ بہت ہی مبہم ہے اور اس میں بہت زیادہ کنٹراڈکشن ہے۔ اس کی ایک وجہ اہل علم یہ بھی بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عمل پراپر یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یعنی کہ ہمیشگی کے ساتھ، وہ طریقہ مبہم نہیں ہے۔ جیسا کہ تکبیر تحریمہ ہے، نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھانا، اس میں تمام کے تمام مکتبہ فکر یعنی کہ متفق ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہمیشگی سے۔ اور اس کے بعد جو احادیث کی بکس ملتی ہیں اس میں بھی یعنی کہ کہیں نہیں ملتا کہ تکبیر تحریمہ نہ کیا یا نماز کا ذکر ہو تو جس میں سکھایا گیا اور اس کو مینشن نہ کیا ہو۔ اب باقی جو رفع الیدین یعنی کہ جو لوگ کرتے ہیں، احادیث جو صحیح ہیں موجودہ، جو آپ صحیح ستہ لے لیں، اس کا میں ریفرنس دیتا ہوں کہ چھاتیوں تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر بھی جو ہے نا وہ ملتا ہے۔ اور اس کے بعد یعنی یہ جو 741 ابو داؤد کی حدیث ہے، یہ چھاتیوں تک ہاتھ اٹھانا ملتا ہے۔ اس کے بعد آپ ابن ماجہ کی حدیث 867 میں دیکھتے ہو تو آپ کو کانوں کے بالمقابل ہاتھوں کو لے جانا بھی ملتا ہے۔ دونوں صحیح حدیث ہیں، میں ایک ایک بتا رہا ہوں، ہیں تو کافی ہر ٹاپک پہ، ہر طریقے پہ۔ تو یعنی کہ کیا آپ کبھی چھاتیوں تک اٹھائیں گے، کبھی کانوں تک، یا صرف ایک طریقہ پہ بھی اکتفا کریں گے، یہ آپ کا ذہن ہوگا، اس پہ یعنی کہ آپ کو ایک پکا ڈیسیژن جو ہے نا نہیں ملتا۔ اسی طرح آپ یعنی کہ یہ ملتا ہے آپ ابو داؤد کی حدیث نمبر 746 جو ہے، یعنی کہ ہے بھی یہ رفع الیدین کے متعلق ہی ہے۔ اس میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ہاتھوں کو اتنا بلند کرتے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کے سامنے ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ بغلوں کی سفیدی کو دیکھ لیتا، مجھے آپ کی بغلیں کلیئر نظر آتی۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ پیچھے کھڑے ہو تو ہاتھ تھوڑے بھی اٹھاؤ تو بغلیں نظر آ سکتی ہیں، لیکن سامنے آگے جو ہے نا آپ کے بازو ہوتے ہیں، رکاوٹ، بغلیں نظر نہیں آتی، تب آتی ہیں اگر آپ کافی اونچا ہاتھ اٹھاؤ، جیسے بعض دفعہ یعنی کہ اونچے ہاتھ کر کے دعا مانگی جاتی ہے۔ اس طرح کا بھی طریقہ ملتا ہے۔ اگر ہم خود حدیثوں کو پڑھ کے یعنی طریقے بنائیں تو وہ نہیں بنتے، یعنی اہل علم کو جو ہے نا وہ لینا پڑتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اس کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اگر آپ نے یہ طریقے پہ یعنی کہ سنت طریقہ صحیح حدیث سے ملتا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے تو آپ ذرا غور کرو کہ اگر عورت اس طرح ہاتھ اٹھائے تو اس کی کتنی بے پردگی یعنی کہ ہوگی۔ اور اسی طرح آپ یعنی کہ سنن نسائی کی حدیث ہے 1183 یہ بھی صحیح، ساری صحیح حدیثیں بتا رہا ہوں، اس میں کندھوں تک ہاتھ اٹھائے جانے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ یعنی کہ ہر جگہ مختلف یعنی کہ ہونا، یہ پتہ چلتا ہے کہ رفع الیدین جو ہے نا آپ سے پراپر نہیں کیا، یہی وجہ ہے کہ اتنی کنٹراڈکشن ہے۔ اور جب آپ اسلام کے اولین مدون جو ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھتے ہو تو اسی یعنی وجہ سے انہوں نے اس کا یعنی کہ تذکرہ ہی نہیں کیا، بلکہ آپ بخاری شریف میں دیکھو جہاں پہ نماز کا صحیح طریقہ یعنی کہ بتایا گیا ہے، اور اس میں وہ حصہ بھی آتا ہے جس میں رفع الیدین کرنا تھا، اور اس کا ذکر تک نہیں کیا گیا رفع الیدین کا، یعنی آپ کہہ لو عدم رفع الیدین کی حدیثیں بخاری شریف میں نا رفع الیدین کا جن میں ذکر ہے اس سے بھی زیادہ ہے۔ ان احادیث کو آپ عدم رفع الیدین والی احادیث بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں جو ضروری نماز میں رفع الیدین ہے نا، زیادہ تر نمبرنگ میں اس کا ذکر کیا گیا، یعنی تکبیر تحریمہ کا۔ کافی حدیثیں ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا ان کے ریفرنس دیتا ہوں۔ آپ صحیح بخاری کی حدیث 667 جو صحیح حدیث ہے یہ لینا، کوئی ایک اور لے لینا عدم رفع الیدین کی جو میں حدیثیں بتانے لگا ہوں، تو آپ کا نماز کا طریقہ مکمل ہو جائے گا۔ آپ رفع الیدین والی حدیثیں کافی ملاؤ گے تو نماز بنے گی، کیونکہ ایک حدیث سے تو نماز نہیں بنتی، یہ ساری حدیثیں آپ دیکھنا کہ ان میں واضح نماز کا طریقہ سکھایا گیا ہے، اور ان میں وہ حصہ ہے جہاں پہ رفع الیدین آنا تھا تو ذکر تک نہیں کیا گیا، یعنی کہ یہ ہے۔
اور اس کے بعد آپ دیکھنا 688 حدیث بخاری کی، 793 دیکھنا، 733 دیکھنا، 625 دیکھنا، 942 دیکھنا، 818 دیکھنا، 1113 دیکھنا، 1236 دیکھنا، 378 دیکھنا، 1046 دیکھنا، 3203 دیکھنا، 5197 دیکھنا، 1119 دیکھنا، 4598. یہ میں نے تھوڑی سی بتائی ہیں بخاری کی، ساری یہ بخاری کی ہیں، جس میں ذکر ہی نہیں رفع دین کا ملتا، حالانکہ نماز کا وہ حصہ ہے، عدم رفع دین کی حدیثیں بخاری میں زیادہ ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی واضح طریقہ جس پہ ایک پہ اکتفا کیا جا سکے، یہ ہماری سوچ ہے، ایسا نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔